جی خان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو لاہور میں دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور بیشتر علاقوں کو بند کر دیا گیا، اس کے متعلق بتائیے گا، کیا یہ کنڈیشن پہلے کی جانی تھی یا جب لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی؟ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رات سے پھر لاک ڈاؤن کا سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے بنیادی طور پر۔ جب ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، ہیلتھ سیکٹر کہہ رہا تھا، اور لوگ بھی کہہ رہے تھے، اور دنیا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ایک پراپر لاک ڈاؤن کریں ایک خاص عرصے کے لیے تاکہ یہ وبا پھیلے نہ۔ تو موجودہ حکومت، اس کے وزیر اعظم سب لگے ہوئے تھے اس بات پہ کہ ہم تو سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، اور پھر کوئی اشرافیہ کا نام لیتے تھے کہ جس نے کروایا۔ اس کے بعد عید پر مارکیٹیں کھول دی گئی، فل ٹرم کے اندر لوگ ملے جلے، ایک دوسرے کو ملاقات ہوئی، لوگوں کی آپس میں وہ مکس اپ ہو گئے سارے لوگ، اور اب وبا بری طرح پھیل گئی ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ سچ ہو، لیکن ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے۔ ہر گھرانے میں تباہی مچی ہوئی ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے جہاں پہ کرونا نہیں چلا گیا، اور جہاں لوگ کرونا کا شکار ہو کے لقمہ اجل نہیں بن رہے۔ اب دیر ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ اب یہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، فل لاک ڈاؤن، یہ عجیب و غریب ٹرمز ہیں جو عمران خان اور اس کے چند ایسے ساتھیوں کے ذہن کی اختراع ہے جنہیں کوئی ڈھنگ کا کام آتا نہیں ہے۔ تو یہ آدمی مسلط کیا گیا ہے، اب جنہوں نے مل جل کے اسے مسلط کیا وہ بھی بھگت رہے ہیں، پورا ملک بھی بھگت رہا ہے، جنہوں نے ووٹ دیے ہیں سب بھگت رہے ہیں اس کو۔ اب پچھتا بھی رہے ہوں گے شاید، لیکن پاکستان کا نقصان بہرحال ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، اور دوسری بات یہ ہے، ایک سیکنڈ، کہ بجائے آپ کرونا سے لڑیں آپ پھر اپوزیشن سے لڑیں۔ اب برجستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کبھی سنا ہے کہ آپ نے بجٹ پیش کرنا ہو اور آپ بجٹ پیش کرنے سے 4 دن پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن کو پکڑنے کی کوشش کریں؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر کوئی یکجہتی پیدا نہ ہو، ملک میں کوئی یکجہتی پیدا نہ ہو۔ ہر وقت آپ کے وزراء گالیاں دیتے ہیں، خود وزیر اعظم کا بھی یہی کام ہے، ہر وقت وہ شخص تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ٹکے کا ڈھیلے کا کام ان کو آتا نہیں ہے، سارا ملک برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ پہلی بار نصف صدی کے بعد گروتھ نیگیٹو آئی ہے، یہ کرونا پہ ڈال رہے ہیں۔ کرونا کو تو 3 مہینے میں آئے، اس سے پہلے 21 مہینے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ 21 مہینے ہم پہ ڈال دیں اور 3 مہینے کرونا پہ ڈال کے آپ پتلی گلی سے آپ نکل جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس ساری چیزوں کا آپ کو قوم کو حساب دینا ہی دینا ہے حساب، آپ نے آج یا کل، مطلب برباد کر کے رکھ دیا پورے ملک کو آپ نے۔ جی ڈی پی ہم 5.8 پہ چھوڑ گئے تھے، یہ جھوٹ بولتے رہے 3.3، اور اب مان گئے جی 1.9 پہ آ گیا تھا۔ ایک سال میں کبھی گرا ہے جی ڈی پی 5.8 سے 1.9 کے اوپر، ابھی مائنس میں چلا گیا، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں -4 ہوگا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے نہیں یہ تو -2 پہ جائے گا۔ ہر وقت جھوٹ، ساری قوم کے ساتھ جھوٹ، جھوٹ سے بھی کبھی ملک چلتے ہیں، گال کام۔ ابھی تک یہ لوگ باز نہیں آئے۔ قومی اسمبلی میں آپ نے بجٹ پیش کیا ہے، کیا اپوزیشن کا ممبر اٹھ کے کوئی بات کرے؟ اس کے پیچھے ایک بندہ چھوڑ دیتے ہیں جو اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ خود کام کرو یار، کچھ تو کام کرو، کچھ بہتری لاؤ، کل آپ نے لوگوں کے اندر نہیں جانا۔ اچھا خان صاحب، جو بڑی تعداد میں ممبران ہیں ان کو بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے، جب اجلاس بلایا گیا اور کہہ رہے تھے کہ آن لائن جو ہے وہ اجلاس لیا جائے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ جو بہت سارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے؟ نہیں، میں یہ بات حکومت پہ نہیں ڈالوں گا، اس کی وجہ کہ اسمبلی کو میٹ کرنا چاہیے۔ اگر عدالتیں کام کر سکتی ہیں، سیکیورٹی ادارے کام کر سکتے ہیں، ہیلتھ سیکٹر کام کر سکتا ہے، تو اراکین اسمبلی کی جان ان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے اسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسمبلیوں کے سیشن میں تو کہتا ہوں زیادہ ہونے چاہیے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، آپ پریکاشنری میئرز لیں، وہ اسمبلی میں لی گئی ہیں پریکاشنری میئرز، یعنی جس لین میں 8 نشستیں تھیں وہاں پہ اب 2 نشستیں ہیں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، سینیٹائز کر کے جاتے ہیں، ماسک لگا کے جاتے ہیں، کام چلتا رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جلدی جانے والا، جان چھوڑنے والا نہیں ہے یہ جو کرونا کا عذاب۔ اچھا خالد صاحب، آخری سوال ہے، ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی جانب سے صوبائی وزیر صحت ان جب سے کہا کہ لاہوریوں پہ جو ملبہ ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے عوام نے جو سدے باب کیے یا جو کرنے چاہیے تھے، کیا اس کی ذمہ داری حکومت پر نہیں تھی کہ کہا گیا کہ لاہوری جو ہیں وہ بیوقوف ہیں؟ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کسی بھی ذمہ دار شخص کو، بالخصوص عوامی نمائندوں کو، جن سے وہ ووٹ لے کے آتے ہیں، لوگوں کے بارے میں یہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔
لاہور والوں کو جاہل کہنا یا پاکستانیوں کو جاہل کہنا یہ بجائے خود جہالت کی دلیل ہے کہ جو شخص کہے گا وہ خود جاہل ہے، کیونکہ یہ جو شعور ہے یہ ٹیکسٹ بک پڑھ کے تو آتا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیے ہوتے ہیں مگر ساری زندگی کی جہالت کا شکار رہتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا مگر ان کی وزڈم ہوتی ہے جس سے پورا علاقہ فیضیاب ہوتا ہے۔ تو جاہل کہنا قوم کو یا اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے پہلے اپوزیشن پہ ملبہ ڈالتے تھے، پوری قوم پہ ملبہ ڈال دیا، یہ میرا خیال ہے نہایت نامناسب طرز عمل، اس کی مذمت کی جائے۔ یہ شکریہ آپ کا۔ اب یہ وزیر اعظم لاڑکانہ جا رہے ہیں، کیا کرونا جیسی وبا جو تاریخ کی مہلک ترین وبا ہے، ان کا کام نہیں بنتا تھا پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں؟ اب پروونشل گورنمنٹ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وزیر اعظم نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا، ڈیلیبریٹلی یہ شخص لاڑکانہ جا رہا ہے، صرف اس لیے نہیں جا رہا کہ کوئی لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اس لیے کہ یہ جو ان کا نرو سینٹر ہے پیپلز پارٹی کا اس کو ہٹ کرے جا کے، یعنی ایک آدمی کو لوگوں کی لاشوں پر بھی سیاست سوج رہی ہے۔ جو لوگ یہ فیشسٹ ہیں، میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی فیشسٹ ہے، یہ فیشسٹ اپروچ ہے ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن لیں، ان کے دعوے سنیں، ان کی بلند بائی آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی باتیں سنیں، اور ان کا عمل بالکل اس کے برعکس ہے۔ بھائی آپ ضرور جائیں مگر آپ صوبائی حکومت جو بھی متعلق ہے اس کو ساتھ لیں تاکہ مل کے وہاں پہ ایک حکمت عملی بنے۔ اس وقت لوگ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے ساروں کے گناہوں کی شاید سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ ایک انسانیت جو ہے اس پہ ایک بہت بڑا تھریٹ آ گیا، عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہر شخص کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، انسانیت کو اس عذاب سے بچائے۔ یہ ٹائم لڑنے کا ہے یا جڑ کے کام کرنے کا ہے؟ جو اس وقت تقسیم کی بات کرے گا، لڑنے کی بات کرے گا، جو اس وقت بھی باز نہیں آئے گا جھوٹ بولنے سے اور پالیٹکس کرنے سے، میں سمجھتا ہوں وہ پھر اللہ کا قہر ہے، اس سے اسے ڈرنا چاہیے۔ بڑی مہربانی۔ ان کو رو رہے ہیں لوگ، بلا رہے ہیں مگر وہاں بھی انتظامات پورے نہیں کیے گئے۔ آج انتہائی دو اہم ایشوز ہیں۔ میں چونکہ کرونا سروائیور ہوں اور میں خود اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں، اور ایک میری عزیزہ مدنی لاء جو ہیں وہ ان کی وفات بھی کل ہوئی ہے، تو وہ تمام سٹیپس جو اس وقت کسی عام آدمی کے ساتھ ہو رہے ہیں، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک لائف سیونگ جو انجیکشن ہے جس کا سوال میرے بھائی نے کیا ہے، دونوں جو انجیکشنز ہیں ریمڈی سیور بھی اور ایکٹیمرا بھی، یہ دونوں انجیکشن ناپید ہیں۔ جو ایکٹیمرا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ چند مخصوص ترین دوستوں کو مل جاتا ہے مگر عام آدمی کو دستیاب نہیں ہے، اور مارکیٹ میں انتہائی بھاری قیمت پہ مل رہا ہے۔ دوسرا جو ریمڈی سیور ہے، اب ان دونوں کی ٹیکوں کی صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش حکومت نے آج سے 3.5 ماہ پہلے اپنی انڈسٹری کو لائسنس دیا اور انہوں نے پروڈکشن کر کے دوسرے ملکوں میں بیچنا شروع کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈریپ اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے درمیان کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں، اور ڈریپ کے 1-2 لوگوں نے اس میں بڑی محنت کی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی 7 فیکٹریز تیار ہیں انجیکشن کی پروڈکشن کے لیے، لیکن عمران خان صاحب، ڈاکٹر ظفر اللہ بزدار صاحب اور یاسمین راشدہ ہے، براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہے اور ڈاکٹر ظفر اللہ کی ہے، اور انڈائریکٹ ذمہ داری بزدار صاحب اور پروفیسر صاحبہ کی ہے۔ ابھی تک انجیکشن کی قیمت کا تعین نہیں ہوا۔ اگر آج انجیکشن کی قیمت کا تعین ہو جائے تو چند دنوں بعد پروڈکشن ہو سکتی ہے، اور لوگ جو بیچارے ٹیکوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں وہ انجیکشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب سے اور ڈاکٹر ظفر اللہ سے پرزور مطالبہ ہے کنڈیم کرنے کے ساتھ کہ آپ سو رہے ہیں، خدا کا رحم ہے جاگیں، آج انجیکشن کی قیمت کا تعین کریں تاکہ جون میں پروڈکشن آئے اور لوگوں کو لائف سیونگ انجیکشن ملے۔ دوسرا پلازمے کا مسئلہ ہے، مجھے خود پلازما چاہیے تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سروائیور ہیں کووڈ کے، ان کو اپنے خون کا عطیہ ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر جوید اکرم صاحب اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے جو سیکنڈ کمان ہے پروفیسر فریدون، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ سنا کچھ نجی چغتائی لیب وغیرہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو ایک تو میں خود بھی ڈونر بن گیا ہوں، اور میری پاکستان کے لوگوں سے اپیل ہے، اور خاص طور جو میڈیا اینکرز ہیں، کہ آپ اس پہ پروگرام کریں کیونکہ حکومت پھر اس پہ سو رہی ہے۔ چاہیے تھا کہ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں جتنے لوگ کووڈ سے ریکور کرتے ان کی لسٹ بنائی جاتی، ٹی وی اور اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے، لوگوں سے اپیل کی جاتی۔ گورنمنٹ اس پہ سو رہی ہے، اب پلازما تلاش کرنے کے لوگ مارے پھر رہے ہیں۔ تو آج کے جو 2 اہم ایشو ہیں، ایک لائف سیونگ انجیکشن جس کی قیمت کا تعین فوری طور پہ آج کر دینا چاہیے، اور دوسرا خون کا عطیہ جس کو گورنمنٹ اون کرے، لسٹیں اکٹھی کرے کہ کون کووڈ سے بہتر ہوا ہے، اس کا گروپ کون سا ہے،
اور جو مخیر NGOs یا یونیورسٹیز میں حصہ لے رہی ہیں ان کے اونرشپ تھے. اچھا خالد صاحب اس سوال کا جواب دے دیجیے کہ پرائیویٹ ہسپتال انتہائی مہنگے دام کا پیشنٹ آ جاتا ہے 5 سے 7 لاکھ تک, اور 70 سے 80 ہزار جو ہے وہ 5 سے 7 لاکھ ان کو ایڈوانس لیتے ہیں, اور 50 سے 70 ہزار جو ڈیلی کا بنا دیتے ہیں. کیا ان کو بند نہیں کرنا چاہیے پرائیویٹ ہسپتال؟ 2011 میں جب ڈینگی آیا تھا تو پرائیویٹ ہسپتالوں پہ ہم نے ایک پرسنٹیج مقرر کر دی تھی, یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. ہیلتھ کیئر کمیشن بھی سو رہی ہے خیر سے, میرا خیال ہے لسی پی کے سو رہی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن. یہ منسٹر کی اور بزدار کی ذمہ داری تھی, ہیلتھ کیئر کمیشن ذمہ داری کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالکان کے ساتھ بیٹھتے, کچھ فیسلٹی ان کو دیتے اور کچھ فیسلٹی لوگوں کو ڈائیورٹ کرتے, ان کو کٹیں فراہم کر دیتے فری, ان کو انجیکشنز فراہم کر دیتے اور اس کا حساب کتاب رکھتے آڈٹ اس کا. تو کچھ ان پہ ذمہ داری ڈالتے, کچھ اپنی ذمہ داری اٹھاتے. تو عوام کو تو حکومت نے کووڈ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ سب کا رحمت کرے گا, لیکن حکومت نے خود ایک سو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں, کبھی سرکاری اسپتال میں اور کبھی پرائیویٹ اسپتال میں. بہت شکریہ.